بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ مخلوقات الہی کی تعداد اور اصناف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اور تیرے رب کی فوجوں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور ان کا مشرف بااسلام ہونا۔ مخلوقات الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ جنن سے مشتق ہے، جس کے معنی چھپنے اور چھپانے کے ہیں۔ چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے عموماً چھپی رہتی ہے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں یا اسی کے قریب قریب مختلف قوموں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ فرنچ میں جنی اور انگریزی میں بھی جنی اسی مفہوم میں ہے، جس میں عربی میں جنی یعنی کہ دیو، بھوت وغیرہ ہے، تو لاطینی میں جینوس اور جینی وہ مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے ہاں ہمداد کا۔ اور روح نوحی کے معنی میں یہ لفظ رومی اساطیر میتھالوجی میں استعمال ہوا ہے۔ فارسی میں جان کے معنی مطلق روح کے ہیں۔ بہرحال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی نہ کسی حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے۔ یورپ کے موجودہ دور الحاد میں ارواح سے نامہ و پیغام اور ان کے عمل و تسخیر کے کارنامے بڑے بڑے فلسفیوں اور مادہ پرستوں کو آئینہ حیرت بنائے ہوئے ہیں، اور روز بروز ان کے انکار اور شک کی جرائم کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکرے موجود ہیں۔ ان کی بڑی تعداد انسانوں اور حیوانوں کو ان کے پنجہ ظلم سے رہائی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور آگ سے بنائے گئے ہیں۔ سورہ ہجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آدمی کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے جنوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا، ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کو دہائی ان کی مانگی جاتی، اور بت خانوں میں جو عامل اور کاہن ہوتے تھے ان سے ان کی دوستی ہوتی تھی۔ وہ ان کو غیب کی خبریں بتایا کرتے، اور ایسے ہی بچوں کے سرہانے استرے رکھے جاتے کہ ان سے جنات بھاگ جاتے۔ یہ اعتقاد تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ وہ صورتیں بدل بدل کر لوگوں میں پھرتے ہیں۔ خدا کے کارخانہ قدرت میں بھی استعلاء اور تصرف کو دخل تھا۔ وہ جنگلوں میں انسانوں کو مار ڈالتے تھے، راستوں سے اٹھا لے جاتے، لوگوں کو بیمار ڈال دیتے، ان کے ہوش و حواس کے خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ غرض جس طرح خدائی الوہیت میں عرب کے بہت سے دیوتا اور دیویاں شریک تھیں، اسی طرح یہ جنات بھی شریک تھے۔ سورہ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ۔ اور ان مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، خدا ان کو قیامت میں کہے گا بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں اکثر لوگ ہی ان کے معتقد تھے۔ دوستو، اسلام آیا تو اس نے ان اعتقادات باطلہ کے تاروں پوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس نے دنیا میں صرف ایک ہی قوت کی تعلیم دی اور وہ خدا کی تھی۔ اس نے بتایا کہ جنات بھی اس کے حضور میں ویسے ہی عاجز اور درماندہ ہیں جیسے کہ انسان، وہ بھی اسی طرح اس کی مخلوق ہے جیسے کہ اس کی دوسری مخلوقات۔ ان میں لوگ اسی طرح اچھے اور برے، کافر و مومن اور سعید و شقی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں۔ وہ بھی توحید رسالت اور احکام الہی کے ماننے کے ویسے ہی مکلف ہیں جیسے کہ عام انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے اور وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے اور اس دن کے آنے سے نہیں ڈراتے تھے؟ قرآن کی تحدید کے جواب سے دونوں عاجز ہیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، کہہ دو کہ اگر جن و انس دونوں مل کر چاہیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو ان کے لیے یہ ناممکن ہے۔ دوستو، کاہنوں اور عاملوں کو جو غیب کی بعض باتیں معلوم ہوتی تھی تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے اپنے ملائے اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ ملائے اعلیٰ والے نیچے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس طرح درجہ بدرجہ ہر آسمان کے فرشتے کو علم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری آسمان تک بات پہنچ جاتی ہے جہاں سے نیچے دنیا کی حد شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ جنات اور شیاطین سن گن لینے کے لیے ادھر ادھر چھپے رہتے ہیں۔ ایک دو لفظ انہوں نے سن لیے اور ان میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر کاہنوں اور عالموں سے کہہ دیتے، وہ اس کو انسانوں میں مشتہر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بے شمار ستاروں کے شعلے بھڑکا رکھے کہ ایک تو ان سے آسمان کی زیبائش و آرائش ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکتا ہوا تارا یعنی کہ شہاب ثاقب ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنایا ہے اور ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے زینت و آرائش بنایا ہے اور ہر راندہ درگاہ شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ چوری چھپے کچھ سن لے تو ایک چمکتا ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان زیریں کو ستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے اور ان کو ہر سرکش شیطان کا نگہبان بنایا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، وہ ہر طرف سے پھینک کر مارے جاتے اور یہ ان کے لیے لازمی ہے۔ اس طرح وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، لیکن یہ کوئی اچک کر سن لے تو ایک دہکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو دوستو، دنیا میں اس سلسلہ نبوت کا جو آغاز آفرینش سے جاری تھا اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہونے کے بعد تکمیل کی منزل میں پہنچ جانا اور نوح انسانی کو خدا کی وہ آخری شریعت سپرد ہونا، جس کے بعد حقدان عالم کو وہی نبوت کی کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب و خاک کے عالم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا
ان کی آسمانی کتابوں کے احکام و رسول کو بدل دیا۔ ملکوں کی شہنشاہیاں ہل گئیں، کیسر و کسرا کے تخت الٹ گئے، سوما و کلیسیا ویران ہو گئے۔ اسی طرح مملکت فلکی اور آسمانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضروری تھا۔ آسمانی مخلوقات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوا، مگر اس کو وہی دیکھ سکتے تھے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک نئے نورانی ستارے کے ظہور کی خبر ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت الحم پہنچے اور ان کے دیدار سے مشرف ہو گئے، مگر بنی اسرائیل کو آخر تک اس بینائی سے محرومی رہی۔ دوستو، صحیحین میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ جن اور شیاطین اب اوپر چڑھنے سے روک دیے گئے، ٹوٹنے والے ستاروں کی بھرمار ہو گئی۔ کاہنوں اور عالموں کی خبر رسانی کے ذرائع مسدود ہو گئے اور ان باطل پرستوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس آسمانی انقلاب نے جنوں اور شیطانوں کی محفلوں میں حیرت پیدا کر دی۔ سب نے کہا یقیناً روئے زمین پر کوئی اور اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ دنیا کی ہر سمت کو انہوں نے چھان ڈالا۔ اس پر چند سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے لیے قبائل میں دورے کر رہے تھے اور اسی تقریب سے عکاظ کے میلے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں رات کے وقت مقام نخلا میں قیام ہوا۔ صبح کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ نماز میں مصروف تھے اور قرآن مجید کی آیتیں جہر کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، یعنی کہ بلند آواز سے۔ تو اتفاقاً جنوں کی ایک جماعت کا جو تفشیش حال کے لیے تہامہ کی طرف آئی تھی، اس مقام پر گزر ہوا۔ اس نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنی تو یک بار پکار اٹھی کہ یہی وہ نور حق ہے جو درخشاں ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئی اور ان کو جا کر خاتم نبوت کے ظہور کی بشارت سنائی۔ یہ پوری تفصیل صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الجہر فی الصبح میں ملے گی، اور ساتھ ہی امام بخاری نے مختلف ابواب میں اس واقعے کو درج کیا ہے۔ سورہ جن کی آیتیں یہ ہیں اور ان کا صرف میں آپ لوگوں کے ساتھ ترجمہ شیئر کروں گی کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دے کہ مجھ کو بذریعہ وہی خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب کتاب الہی سنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز خدا کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ خداوند تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ لڑکا ہے، اور ہم میں سے کچھ بیوقوف خدا پر بہت دور از عقل الزام قائم کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کوئی انسان یا جن خدا پر جھوٹا الزام نہیں کر سکتا۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بعض جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو انہی نے ان کو اور زیادہ گمراہ کر دیا۔ انسان بھی ہماری ہی طرح یہ سمجھتے تھے کہ اب خدا کوئی پیغمبر نہ بھیجے گا۔ ہم نے آسمان کو خوب ٹٹولا تو ہم نے پایا کہ وہ نگہبانوں سے اور ٹوٹنے والے تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پہلے اس آسمان کی بعض نشست گاہوں میں سننے کو بیٹھ جاتے تھے، اب جو کوئی سننے جاتا ہے تو اپنی طاق میں ٹوٹنے والے ستارے کو پاتا ہے۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس انقلاب سے زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کا پروردگار ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں اچھے بھی ہیں اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ ہم جدا جدا راستوں پر تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے نکل سکتے۔ اور اب جب ہم نے اس ہدایت کی بات سن لی تو اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آتا ہے تو پھر گھاٹے ٹوٹے کا اس کو ڈر نہیں رہتا۔ ہم میں کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، تو جو اطاعت گزار ہیں انہی نے حقیقت میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے، اور جو گناہ گار ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو دوستو، صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام مجید پڑھتے سنا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں صورتیں
الگ الگ واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے واقعے میں حضرت عبداللہ بن مسعود شریک نہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ کسی صحابی نے ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ایک درخت نے کی اور تفصیلی کیفیت وہی آسمانی سے معلوم ہوئی۔ اسی واقعے کو واقعہ لیلۃ الجن، جن کی رات کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعے مکہ معظمہ ہی میں گزرے۔ صحیح مسلم اور ترمذی اور مسند طیالسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد خاص علقمہ نے پوچھا کہ آپ صاحبوں میں سے کوئی لیلۃ الجن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا، میدانوں اور گھاٹیوں میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر آپ نہیں ملے۔ ہم لوگوں کو طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اٹھا لے گیا یا دھوکے سے کسی نے قتل کر دیا۔ سخت اضطراب اور قلق میں ہم نے یہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے شب کو ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا مگر آپ کہیں نہیں ملے۔ ہم نے سخت اضطراب اور قلق میں رات بسر کی۔ فرمایا کہ رات کو جنوں کا قاصد آیا تھا، اس کے ساتھ گیا تھا، میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد آپ ہم سب کو لے کر اس مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آگ جلانے کے نشانات دکھائے اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی۔ میں نے ان کے لیے دعا کی کہ وہ جس ہڈی اور گوبر پر گزرے ان کے لیے وہ کھانا ہو جائے۔ مسند ابن حنبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زبانی جنوں کی آمد کا ایک اور واقعہ ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رات کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے، لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا لوٹا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ مجھے ساتھ لیے ہوئے مکہ کے آگے پہنچے۔ وہاں مجھ کو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ کٹی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب فجر کا اجالا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور وضو کا پانی مانگا۔ میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے کھجور کا شربت بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سے وضو کیا۔ اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو ان میں سے دو آدمی پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو بھی میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ شہر نصیبین کے جن تھے، اپنے کچھ معاملات میرے پاس فیصلے کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے دے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی توشہ کا سامان تھا؟ فرمایا میں نے انہیں گوبر اور ہڈی کا توشہ دے دیا ہے، گوبر ان کے لیے جو اور ہڈی پر گوشت ہو جائے گی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا منع فرمایا۔ یہ مسند ابن حنبل جلد اول صفحہ نمبر 485 میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ زیادات مسند اور صحیح مسلم کی دونوں روایتیں کیا ایک ہی واقعے کی دو تفصیلیں ہیں، مگر ان دونوں ہی روایتوں کے جزیات میں اسی قدر فرق ہے کہ وہ یقیناً ایک نہیں ہو سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادات مسند کی روایت بالکل لغو اور بے سروپا ہے۔ اس روایت کا سلسلہ سندیہ ہے۔ عن ابی فضالۃ عن ابی زید مولا عمر بن الحریث المخزومی عن عبداللہ بن مسعود۔ اس میں ابو زید مولا عمر بن حریث ایک مجہول راوی ہے جس سے محدثین میں ان سے کوئی واقف نہیں۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں
کہ ابو زید غلام عمرو بن الحریث اس کو کوئی جانتا نہیں. اس نے ابن مسعود سے روایت کی ہے اور اس نے ابو فضالہ نے. اس کی حدیث صحیح نہیں. بخاری نے ضعفاء میں اس کو درج کیا ہے. اس کی حدیث کا متن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیذ سے وضو کیا، یعنی کہ کھجور کے شربت سے. ابو احمد حاکم کہتے ہیں کہ یہ مجہول الحال آدمی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی یہی ایک حدیث ہے. یہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے الفاظ لکھے ہیں. البتہ جامع ترمذی میں اسی قسم کا ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتوں کی آمد اور دیدار کے متعلق بروایت صحیح مروی ہے. تو دوستو یہ تھا لیلۃ الجن کا واقعہ. ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.